الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج ہماری کلاس عربی گرامر کی ہے۔ بنیادی طور پر کیونکہ گرامر میں حروف تہجی سے ہی آگے چیزیں نکلتی ہیں، جسے ہم الفابیٹ بھی کہتے ہیں۔ الف سے لے کر یا تک یہی اصل ہے، اس سے ہی آگے چیزیں نکلیں گی، اس سے ہی آگے کلمات نکلیں گے۔ تو اس میں جیسا کہ ہماری تجوید میں کچھ بات ہوئی تھی زبر زیر اور پیش کے حوالے سے، کہ وہ اسی یعنی کہ حروف تہجی میں سے ہی زبر زیر پیش نکالی گئی ہیں، اور ان کے حروف بھی ہم نے بتا دیے تھے۔ الف واو یا میں سے ہی زبر زیر پیش حرکات بنائی گئیں، اور اسی سے اس کو پڑھنے کا طریقہ بنایا گیا، یعنی کہ باعث سے کہیں سے بھی کوئی چیز ایڈ نہیں کی گئی ہے۔ تو اب اس سے آگے جو چیزیں ہیں اس میں سے کچھ یہ ہے، ایک تو حرکات تھیں، ان میں فتح زبر زیر پیش تو ہوگی تھی، اس کے بعد جزم، یہ ہم تجوید میں اپنی ڈسکس کر لیں گے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں کلمہ اور اس کی اقسام۔ کلمہ اصل میں با معنی لفظ کو کہا جاتا ہے۔ کلمہ با معنی لفظ کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی معنی ہو، اور کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف، اور یہ تینوں با معنی ہے۔ اسم، فعل، حرف، یہ تینوں با معنی ہے۔ یہ کلمہ کی قسمیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ قاف میں ارشاد فرماتے ہیں: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی بھی لفظ کسی کی زبان سے نکلتا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ لکھا ہوا موجود ہے۔ ہم اس پر باقاعدہ طور پر جانتے ہیں کہ یہ کس نے بولا ہے اور کہاں پر بولا تھا، یعنی کہ ساری اس کی ریکارڈنگ کہہ لیں، اس کا ڈیٹا اللہ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ بولا گیا وہ سمجھنے کہ تھوڑا سا وہ لفظ جو بولا گیا، لفظ بولا گیا، کلمہ نہیں کہا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جو کلمہ نکلتا ہے، یہاں پہ کیا آیا؟ یلفظو، لفظ سے یلفظو، یعنی کہ اس لیے مفسرین اور بڑے سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لفظ با معنی ہو یا بے معنی ہو، دونوں شامل ہے اس میں۔ ایک لفظ وہ ہوتا ہے جو بمعنی ہے، ایک وہ بھی ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، بے معنی ہے۔ تو ایک بندہ کیا کرتا ہے؟ بے معنی الفاظ نکالتا ہے، اس کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو کیا وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرا کیا حساب ہے؟ وہ جو میں نے الفاظ نکالے ہیں ان کا کوئی معنی ہی تھا ہی نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس بات پہ بھی ان کو پوچھا جائے گا کہ یہ جو تمہاری زبان سے لفظ نکلے جس کا معنی کوئی نہیں تھا، کیوں نکالے گئے ہیں؟ وہ بھی جواب دہ ہوگا۔ اسی اعتبار سے وہ ساری چیزیں آگے کر لیں کہ جو سن ہے اور گر ہے اور جو گانوں میں میوزک لگتا ہے، کئی لوگ ایسے بھی ہیں، فن ہے نا، ظاہری بات ہے، کوئی سیکھ لیتے ہیں، تو بغیر کسی میوزک یعنی کہ جو آلات موسیقی ہیں ان کے علاوہ ایک بندہ اپنی زبان سے سارا کا سارا وہ ساز نکالنا شروع کر دیتا ہے، کیا ہم اسے جائز قرار دیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ، کوئی لفظ بھی نکلے گا، اب اس کا کوئی معنی ہو یا نہ ہو تو سارے کے سارے پوچھے جائیں گے، تو اس لیے یہاں پہ لفظ بولا گیا۔ تو اس لیے یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ با معنی کیوں ہو رہی ہے یہاں پہ؟ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اس میں فعل، اسم، حرف۔ اسم جو ہے ایک باقاعدہ طور پر اپنی حیثیت رکھتا ہے، فعل جو ہے یہ بھی ایک باقاعدہ طور پر اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ حرف جو ہے یہ اپنی حیثیت نہیں رکھتا، یہ اپنی حیثیت خود نہیں رکھتا ہے، یہ کسی کے ساتھ ہی مل کے معنی دے گا۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا الحمدللہ، لام لفظ اللہ کے ساتھ مل کر معنی دے رہا ہے، اور اگر اسے ہٹا دیا جائے تو پھر معنی لینا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ آگے پیچھے تو کوئی چیز ہی نہیں ہوگی۔ تو حرف جو ہے یہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی معنی دیتے ہیں۔ تو آج ہماری جو بحث ہے وہ اسم پہ ہے۔ اسم کی میں نے تعریف کر دی تھی۔ اسم کی تعریف ہم نے یہ کی تھی: کسی چیز، شخص، جگہ کا نام۔ آج اس میں 2 چیزیں اور ایڈ کرنی ہیں: کسی صفت، خوبی یا خامی، خوبی یا خامی کے نام کو بھی اسم کہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، خوبی اور خامی کا بھی نام ہوتا ہے نا، تو اس کا جو نام ہوگا اس کو بھی
اسم کہتے ہیں۔ اس میں جیسا کہ اکثریت طور پر قرآن میں اللہ، انسان، یہ الفاظ جو ہیں، کتاب، مسجد، سچا، جھوٹا۔ اب دیکھیں کہ انسان جو ہے یہ شخص کا نام ہے، کتاب جو ہے کس کا نام ہے؟ چیز ہی ہوگی نا، بک اگر دیکھا جائے تو چیز کا نام ہے۔ مسجد جگہ کا نام ہے، سچا صفت ہے، اور جھوٹا صفت ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی صفت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ تو اس لیے اسم کی جو ہے نا دو قسمیں ہیں، اس میں ذات، اس میں صفت، اس میں ذات اور اس میں صفت۔ ذات وہ ہے کسی بھی چیز یا شخص یا جگہ کا نام جو ہے وہ اس میں ذات ہے۔ کسی بھی چیز، شخص، جگہ کا نام کیا ہے؟ اس میں ذات ہے۔ عام طور پر کیونکہ ذات میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ذاتی وجود رکھے تھے، جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا ایک ذاتی وجود ہوتا ہے، اس کا ایک ذاتی وجود ہوتا ہے، اس کو اس میں ذات اس لیے کہتے ہیں۔ اسی بات ہے نا، اس میں ذات کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ایک ذاتی وجود ہے، اس کا ایک ذاتی وجود ہے۔ اور اس میں صفت کسی کی اچھائی یا برائی، کسی کی خوبی یا خامی کو اس میں صفت کہتے ہیں۔ اسم پہلے ہم نے پڑھا اسم کی تعریف، اس کے بعد اس کی دو قسمیں، اس کی دو قسمیں، اس میں ذات، اس میں صفت۔ صفت کیا ہے؟ کسی کی خامی یا خوبی، جیسا کہ فاسق، گناہ گار، یہ خامی ہے۔ صالح، نیک، خوبی ہے۔ صادق، سچا، خوبی ہے۔ کاذب، جھوٹا، مسلم، فرما بردار، مسلمان، خوبی ہے۔ کافر، خامی ہے۔ یہ کیوں خامی ہے؟ اس لیے کہ ان کا ذاتی وجود نہیں ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ اس میں صفت، جیسے کہ فزیکل حیثیت کوئی نہیں ہے ان کی، تو اس لیے یہ سب کن چیزوں میں آ رہی ہیں؟ اس میں صفت میں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد اور مؤمن، ایمان والا، مومن بندہ نہیں، ایمان سے مراد دیا جا رہا ہے، مؤمن ایمان والا، تو یہ صفت ہوگی۔ منافق، خامی۔ رسول، صفت۔ مالک، بادشاہ، صفت ہے۔ تو اب دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں صفت میں آئیں گی۔ اس میں کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ کوئی لکھ کے دینے والی چیز؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ویسے ایزی ہیں، چلیں گے، دیکھ لیجیے گا۔ تو علامات اسم کو پہچاننے کے لیے ایک تو ہم اسے تعریف سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، جیسے اس کا ترجمہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا یہ نام ہے۔ الحمد، تعریفیں، تمام تعریفیں، کیا ہے؟ یہ ذات ہے، صفت ہے؟ صفت ہے۔ رب، ذات۔ عالمین، عالم، جہان، جہان، جگہ۔ الرحمن، صفت۔ الرحیم، مالک، یوم، ہاں جی، ہاں جی، ذات۔ اس اعتبار سے، جس اعتبار سے یہ بات ہو رہی ہے، اس اعتبار سے، باقی تو اور بھی ہیں، ابھی اتنی رہنے دیں۔ مالک صفت، یوم ذات، اس لیے کہ کس کا نام ہے؟ دن کا نام ہے نا۔ دین بدلہ، صفت ہے،
صفت ہے، اس لیے کہ فزیکلی حیثیت ذاتی وجود نہیں ہے بدل. اچھا جی، لیکن وہ نام تو ہے نا، کسی چیز شخص جگہ کا نام میں سے ہے کہ نہیں؟ دن کا نام ہے. اگر ادھر ایڈ ہو گیا تو پھر وہ جو ادھر ہے پھر آپ دیکھ لیں. نشکال کیسے آ رہا ہے آپ کو بتائیں، دوبارہ بتائیے. نہیں، دن صفت نہیں ہے نا. عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ذات ہوتی ہے، اس کا فزیکل وجود ہوتا ہے. دن ہوتا ہی ہے. ہاں دن ہوتا ہے بھائی، اتنا بڑا دن ہوتا ہے. ہاں جی 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 جی. یہ جو ناؤن کی ڈیفینیشن بھی بہت لمٹ ہے. اٹ از دا نیم آف ایوری تھنگ وی سی ٹچ ہیئر فیل ایکسپریس. یہ جو ہم ادھر کے ملتے ہیں جب ہم کہتے ہیں چیز، یہ جو چیز ہے نا، یہ انہوں نے نا مطلب کہ جن لوگوں نے گرامر لکھی ہیں انہوں نے اس پہ روشنی نہیں ڈالی. حالانکہ اگر تھوڑا غور کیا جائے تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وجود والا یا غیر وجود والا، اصل میں نا ہمارے یہاں جو ایک ریالٹی سے کہتے ہیں ایبسٹریکٹ فیلنگ. مثال کے طور پہ صرف اچھائی برائی نہیں ہے، بہادری، بزدلی، سکون، تکلیف. اب یہ احساسات کے نام. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار مطلب میں نے خوشی کو دیکھا نہیں، لیکن ہیپینس ہمارے لیے کیا ہے؟ اسم، ایک نام. اسی طریقے سے جب ہم لفظ کی جو ہے نا وقت، اب وقت بھی ایک نام، اس کی جتنی بھی ٹائپس ہیں ساری نام ہو جائے گی. دن وقت کا نام ہے، اینڈ نیم آف ایوری تھنگ از نام. اور رات بھی ٹائم کا نام ہے، مارننگ بھی نام ہے، ایوننگ بھی نام ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ نام. پھر یہ اس میں تو چل ہی نہ رہے. آگے مطلب کہ وجود یا غیر وجود کا لحاظ اگر ہم کریں یا مادی یا غیر مادی کہہ لیں، آپ کے نمبر میں مجرد اور غیر مجرد کا لفظ بھی آتا ہوگا. نہیں، مجرد اور چیز کے لیے بول رہے ہیں وہ تو. یہ عربی زبان کے لفظ ہیں. ہاں جی، ہے تو عربی زبان کے. مطلب کہ یہ جیسے جیسے ہم گرامر پڑھیں گے شرعی الفاظ میں آگیں گے، وہ آئیں گے ثلاثی مجرد ظالم مزید فی. لہذا یہ جو نا جتنے بھی گرامریرینز ہیں، اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں گے تو کیا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا the name of everything، اب نام کا بھی نام ہے. یہ بندہ انجینئر ہے نا، انجینئر ایک بندے کا نام ہے، نام ہے. لیکن انجینئرنگ بھی نام ہے. اگر فارمر نام ہے تو فارمنگ بھی نام ہے. اگر ایگریکلچر نام ہے تو ایگریکلچرسٹ بھی نام ہے. اسی طریقے سے یہ جو تعریف ہے نا ایوری تھنگ وی سی